بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، ماہ رجب المجرب بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت کے حوالے سے قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ رب تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا۔ ان 4 مہینوں کے اندر ماہ رجب بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے حوالے سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے، ترجمہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس دعا کو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر ضرور پڑھیں۔ ماہ رجب کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو آقا کریم نے سے عرض کیا گیا کہ رجب کے اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اپنے قرب کی دولت سے نوازا، اور اسی مہینے میں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی انبیاء اکرام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو یہ بات غور سے سنیں کہ رجب تو رجب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ جانتے تھے اور اس کی تعظیم بھی کرتے تھے، اسی لیے اس مہینے کا نام رجب رکھا گیا۔ ماہ رجب کے کچھ اہم واقعات یہ ہیں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑا تحفہ نماز کی شکل پنجگانہ نماز اللہ نے ہمیں ماہ رجب کے مہینے میں ہی عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی، اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف کیا گیا۔ ماہ رجب کی روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 3 چیزیں اپنے ذمے لے لیتا ہے: اس کے گزشتہ سارے گناہوں کی معافی، بقیہ عمر میں اس کے گناہوں سے حفاظت، اور قیامت کے دن پیاس سے امان عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے ذمے کرم پر لے لی ہیں۔ ایک ضعیف العمر شخص کھڑے تھے، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھو، اس میں نیکیاں 10 گنا ہو جاتی ہیں، اور 15 تاریخ کا روزہ رکھو اور آخری تاریخ کا روزہ رکھو، تو پورے مہینے روزے رکھنے والوں کے لیے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی شب، اس سے غافل مت ہونا۔ رات ہے کہ بڑی رغبت والی رات کہتے ہیں۔ اس رات جب رات کا 1/3 پہر گزر جاتا ہے، زمین و آسمان کے فرشتے کعبے کے ارد گرد
جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں مانگو جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہو۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہماری بس یہی خواہش ہے کہ ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ جو کوئی ماہ رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت سعید شامی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ جس نے رجب کے 7 دنوں کے روزے رکھے اللہ اس کے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ جو رجب کے 8 دنوں کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو رجب کے 10 دنوں کے روزے رکھے گا اسے آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے، اب تو نئے سرے سے عمل کر، اب تو جو زیادہ کرے گا اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ آخری حدیث ماہ رجب کے بارے میں مروی ہے کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ یہ سارے کام نفلی ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ یہ سارے عمل ہم کریں جس کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، برکتیں بھی عطا کرے، نیکیوں میں بھی اضافہ عطا فرمائے، قیامت کے دن پیاس کے دن سے امان میں رکھے۔ غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ ماہ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرو، مغفرت مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں مغفرت کے حوالے سے رب کریم کی اس مہینے توبہ استغفار بھی کریں، مغفرت کی بھیک بھی مانگے۔ اس مہینے کا نام تعظیم کے طور پر رکھا گیا ہے تو اس مہینے کی تعظیم بھی کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنی جانوں پر ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔